اللہ نہ کرے اگر آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کی دوسری پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کو ان کے بغیر وقت گزارنا پڑ رہا ہے، اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا پڑ رہا ہے، تو جیسا کہ میں مختلف پیغامات میں یہ بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ دنیا میں تعداد ہے ایسے بچوں کی، میں اگر فگر دوں تو شاید 70 سے 80% کے دوران زندہ والدین کے باوجود جو ان کے اوپر حق ہے ان بچوں کو، جو ان کی ضروریات کے مطابق ان کو وقت چاہیے اتنا وقت والدین دے نہیں پا رہے۔ تو پہلے تو سب سے یہ آپ سمجھ لو کہ آپ کے علامتی طور پہ والدین نہیں ہیں، کئی بیچارے ایسے ہیں 70% امیر لوگوں کے بچے، کھاتے پیتے لوگوں کے بچے، گاڑیوں میں گھومنے والے، وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ایک لاوارث کی زندگی ہوتی ہے، جو ابھی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جتنی ان کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے بس والدین اپنی ایک سیاسی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں چلے ہوئے ہیں اور بیٹے کو بس یہ بتا رہے ہیں اب میرا بزنس گرو کر رہا ہے، لیکن بیٹے کو وقت نہیں مل رہا ان والدین کا اور وہ بیچارے مجبوری میں ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو والدین کے بغیر بہتر زندگی گزار لیتے ہیں، اگر ان کے والدین ان کے ساتھ ہوتے تو شاید وہ اس طرح کی اپرچونٹیز اور اس طرح کی ایک بہترین پرورش نہ کر پاتے ان کی جس طرح کی ان کے والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب انہوں نے خود اپنے اوپر دیکھا، غور کیا، اپنے آپ کو تعلیمات سے آراستہ کیا، مطالعہ کیا، مختلف چیزیں سیکھنے کی کوشش کی، تو جس طرح وہ کامیابی حاصل کر پائے شاید ان کے والدین ہوتے تو وہ اس طرح نہ کر پاتے۔ تو یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ والدین ایک بہت غیر معمولی رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور خدا نے جس طرح پیار اور محبت ان کے اندر پیدا کیا ہے نا وہ بے تحاشا ہے، لیکن پیار اور احساس کے علاوہ جتنی گروتھ ہے نا آپ کی، جتنی آپ کے سیکھنے کی زندگی ہے، جو آپ کی عملی زندگی میں فائدہ مند چیزیں ہونی ہیں، وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے کہ آپ خود آج کل کے جدید دور میں تو ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے ہاتھ میں، ہر چیز۔ اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ سارا کچھ سیکھ سکتے ہو، خود اپنی عمر کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ آرٹیکل پڑھ لو، کچھ مطالعہ کر لو، کسی ماہر کی کوئی اسپیچ سن لو تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے اپورچونٹیز ہیں اگر ان کے والدین ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی اپورچونٹی کے طور پہ ان کی زندگی میں یہ تحفہ ملتا ہے ان کو کہ ان کے والدین ان کے سر پہ نہیں ہوتے، تو وہ پھر اتنا گرو کرتے ہیں، وہ اتنا اپنے دماغ کے اوپر اس کا زور ڈالتے ہیں، اس کے دماغ کو اتنا استعمال میں لاتے ہیں کہ وہ غیر معمولی کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک کامیاب انسان کے روپ میں معاشرے میں آتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ضروریات زندگی جو ہے وہ کس طرح پوری ہوگی۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں نا، تو یقین کیجئے اگر آپ خود اپنی ذات کے اوپر غور کرنے کی کوشش شروع کر دیں تو آپ کے لیے اس طرح کے مواقع ملیں گے، بلکہ حال ہی میں مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ہر جگہ پہ دنیا کی ہر ملک میں پڑھنے والوں کے لیے اسکالرشپ کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ 60-70% بچوں کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہمیں اگر والدین ہمارے وسائل پورے نہیں کر پا رہے، پڑھائی کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، تو ہم کسی ادارے سے بھی درخواست کر سکتے ہیں، ہم گورنمنٹ کے کسی شعبے سے درخواست کر سکتے ہیں، ہم عالمی سطح پہ کچھ تنظیمیں ایسی دیکھ سکتے ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ تو آپ اگر اپنی جستجو، کوشش اپنی زندگی، کامیاب زندگی کی طرف لے کے چلیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مواقع ملیں گے، اور اس طرح کے مواقع ملیں گے کہ شاید آپ کے ساتھ والے وہ بچے جن کے والدین موجود ہیں، اچھے خاصے ہیں، پیسے والے ہیں، ان کو وہ مواقع نہ مل رہے ہوں۔ اور اسی طرح آپ اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے آپ یہ بتا سکتے ہو، بلکہ یہ پوری دنیا میں ایک آج کل بڑا عام نعرہ ہوا ہے، سیلف میڈ ملینئر بندہ بن گیا جی۔ تو یہ تو آپ کے لیے ایک آنر کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی طرف دیکھو، آپ اپنے والدین کی سپورٹ کے بغیر اپنا آپ منواؤ اور ایک اچھے انسان کے روپ میں سامنے آؤ، تو پھر والدین آپ کے اطمینان سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے وہ اگلے جہان میں آپ کی اس مشکلات سے بچ کے جو زندگی ایک اچھی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، ایک کامیاب زندگی، تو ان کے لیے بھی باعث خوشی ہوگا اور معاشرے کے لوگ بھی آپ کے اوپر فخر کریں گے۔ آپ اسی طرح اس زندگی کے اندر بہت زیادہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہو۔ ایک چیز آپ ایک جو نیا ایکسپیرینس کر رہے ہو، آپ جس تجربے سے گزر رہے ہو، یہ بھی آپ کے لیے وہ ایک انفرادی حیثیت کی حامل ہے کہ وہ بچے جو والدین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ والدین کی محرومی کے تجربے سے نہیں گزر رہے ہوتے، تو آپ معاشرے میں ایسے بچوں کے لیے اپنی اس فیلنگ کو محسوس کرتے ہوئے آپ کچھ بڑا کارنامہ ادا کر سکتے ہو۔
اس سے بھی بڑھ کے آپ اپنے آنے والی نسل کے لیے آپ اس محرومی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سیکھو گے والدین کے بغیر، اس کی احتیاطیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہو، اور ان کی زندگی میں ایک غیر معمولی والد کے طور پہ، ایک غیر معمولی ذمہ دار کے طور پہ ان کی زندگی میں کردار ادا کر سکتے ہو، اور اس طرح یہ ایک غیر معمولی کارنامہ سر انجام دے سکتے ہو۔ تو میرے خیال سے اس کو کبھی بھی آپ محرومی نہ سمجھیں، بلکہ ایک اپرچونٹی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیت دیکھنا چاہ رہا ہے، معاشرے کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ آپ والدین کے بغیر کس طرح پرورش پاتے ہیں، کس طرح خود اپنی ذات کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر کے ایک معاشرے میں اپنے جانے کے بعد بھی اپنا تشخص پیدا کر کے جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ لوگ ایسے دنیا میں ہیں، بلکہ اگر میں اس میں ایک بات بہت ہی غیر معمولی بات کرنے لگا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے دونوں والدین کی شفقت سے محرومی میں زندگی گزاری ہے، نہ ان کی والدہ نہ ان کے والد کا سایہ۔ تو اس کے لیے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بہت پیارا شعر لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں عالم عالم اس نبی دا رحمت والا سایہ، ماں نہ جدی جوانی ویکھی پیوں نہ بچپن ڈٹھا۔